اینٹی کرپشن کورٹ نے منظور کر لی ہے، اور فالس اینڈ فریولس کیسز ہیں جی ان کے خلاف. اب جو دوسرا نیب کا کیس ہے وہ 128 کلومیٹر لمبی روڈ ہے جو کہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے، اور اس میں ہماری لاکھوں کی جو آبادی ہے جہلم ضلع کی، پی ڈی خان کی اور ملحقہ اضلاع جو کشمیر کے ہیں یا نارتھ کے جو جی ٹی روڈ پہ واقع اضلاع ہیں. تو اب یہ کیس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ عوامی بہبود کا منصوبہ کیوں بنایا، اور اس کے اوپر ٹھیکیدار جو ہیں وہ اس کی ایگزیکیوشنر اور کانٹریکٹر FWO ہے، فیڈرل ورک آرگنائزیشن ہے. اس کا نوٹس جو ہے مجھے بھی بھیجا گیا تھا، کسی بلکہ مجھے نہیں بھیجا گیا، کسی اور کو بھیجا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کے اوپر ایکشن لے کے سسپینڈ کیا، اور اس کے اوپر نیب کو انہوں نے جواب طلب کیا ہوا ہے. FWO کا وہ ٹھیکہ ہے، اور 128 کلومیٹر لمبی روڈ ہے. عوامی بہبود کے منصوبے بنانے پہ الیکٹڈ لوگوں کو اگر نیب کے نوٹس ملنے ہیں تو بسم اللہ 100 دفعہ کریں. فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا فواد چودھری صاحب اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جیل سے فواد صاحب کو لڑنا پڑا، جیل سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ. پہلی کوشش اور یہی ہے کہ وہ باہر آ کے لڑیں گے اپنی سیٹ سے. بالکل وہ الیکشن لڑیں گے بھی، اور ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جتائیں گے بھی، اور انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ کو، اپنے لوگوں کی جس طرح خدمت انہوں نے کی ہے، جس طرح ترقی کا سفر ایک آغاز انہوں نے کیا تھا. دیکھیے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے وہ منصوبے بین کیے. اس میں ہسپتالوں کے منصوبے تھے، روڈ کے منصوبے تھے. اب اور الیکشن لڑیں گے یہ آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ بتائیں نا سر آپ سرپرائز کیا وہ کیا آپ حتمی نتیجوں پہ جلدی کیوں پہنچتے ہیں؟ نہیں انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے غیر حتمی نتیجہ، یہ غیر حتمی نتیجہ ہے. یعنی وہ نہیں ہے. اچھا آخری بات یہ بتائیے، ہاں نہیں میرا نہیں خیال. بہرحال وہ گھر کی بات ہے، میں میڈیا پہ ڈسکس نہیں. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ضرور ڈسکس کر رہی ہیں آپ کو کہ وہ دیکھیں پریشان ہیں، وہ ہوتا ہے کوئی نہیں. شیبا چودھری نے باقاعدہ آپ سے متعلق لکھا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت جائیں گی. وہ یار بات یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہیں. وہ بہن میری کر لیں گے، وہ بڑی بہن کر لیں گے، گھر میں بیٹھ کے کریں گے، آپ کے ساتھ تھوڑی کریں گے. آپ تو الیکشن نہیں لڑ رہے. میں تو وکیل ہوں یار، میں تو وکالت ہی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی اے حصہ لیں گے، جس طرح سے ان کا کیس بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی جماعت نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، جو کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. ان کو یہ واک اوور جو ہے وہ دینے کے لیے نون لیگ کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. فواد صاحب کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ قصور ہے کہ وہ الیکشن آج لڑے تو ہینڈز ڈاؤن جیت جاتا ہے. صرف اس وجہ سے اس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے نا، اور اس کا کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح نہیں، وہ جو بھی بات ہے جہانگیر ترین صاحب کا یا کسی کا بھی بات ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ ایک حتمی، آپ نے اگر الیکشن اس طرح سے کروانے ہیں، اس الیکشن کو مانے گا کوئی؟ اس طرح سے الیکشن تھوڑی ہوتے ہیں. جس جماعت میں فواد صاحب ہیں آئی پی پی میں، وہاں پہ تو بڑی سہولیت. میں نے تمہیں یہ کہا نا کہ تم لوگ بڑے حتمی نتیجے پہ جلدی پہنچ رہے ہو اور بارو کر رہے ہو. سوال ایک دفعہ ہوتا ہے، اب کوئی اور سوال کرو. ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کا، میں ویسے نارملی آج کل میڈیا پہ آتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا میرا بھائی جیل میں اس کے سختی نہ شروع ہو جائے. میں اس کو بڑا میرے لیے جو ہے نا، ہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بار کے مشہور ہیں. بار نے ان کے لیے ایک ریزولوشن، اور سر لیٹ ہوئی ہے، دیر سے ہوئی سویرے آ گئی نا. دیکھیں یہ باتیں کیڑے نکالنے نہیں چاہیے. بار کی مہربانی ہم کرتے ہیں. بار نے جس طرح سے پیچھے سے کھڑا ہوا ہے، بار ہمارے ساتھ ہے، وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور اس کے حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اب آپ جس طرح سے فیصلے سے مطمئن ہے الیکشن جو انہوں نے کروانے کا اور شیڈول؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے تھے، پہلے ہونے چاہیے تھے. میری خواہش تھی کہ پچھلی سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ اس طرح پیرا دیتی، تو اس پہلو کو لے کے تو آپ کو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا نا، جس کی وجہ سے یہ سر نہیں نام لیتے نا. کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جو سابق سپریم کورٹ نہیں وہ آپ کو بتانے کی بحث رہتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2 سپریم کورٹ ہیں. سر میں نہیں کہہ رہا، میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. آپ بڑے صحافی ہیں، آپ بڑے صحافی ہیں.
اچھا آپ سوال کو آپ نے سوال کیا مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے نہیں آپ نہیں دینے دے سر رہے میں نے تو آپ کو کہا میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جو چیف جسٹس تھے جو پچھلے چیف جسٹس ہیں ان کو پیرا دینا چاہیے تھا بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا اس لحاظ سے تو اس کا پہلو جو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کے لیے پیرا دیا ہے لیکن جس طریقے سے یہ پٹیشن ٹیک اپ ہوئی ہے وہ بڑی آبجیکشنیبل ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح کے اس پٹیشنر کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا اس طرح سے تو سر اس طرح سے تو ہر بندہ اگر ہم کل پٹیشن فائل کریں مجھے تو کنٹمپٹ کا نوٹس آ جائے کوئی سائلین آئے یہ کام کیسے چلے جائے یہ بہت ہی آبجیکشنیبل بات ہے باروں کو اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا وکیلوں کو سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس کا کچھ کرنا بھی ہوگا کچھ سوچنا بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے کنٹمپٹ آف کورٹ کوئی بھی پٹیشن دائر کرنے پہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ توہین عدالت کا جو نوٹس دے رہے ہیں اس کا توہین عدالت کے دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنے کی پابند ہے قانون کے مطابق پٹیشن فائل کرنے پہ وہ عدالت میں آئے عدالت چاہتی تو وہ فیصلہ ان کے خلاف بھی دے سکتی تھی اور آر اوز اور ڈی سی کے خلاف ان کا ایک آبجیکشن ہے وہ کسی بھی پارٹی کا حق ہے وہ کریں دیکھیے مجھے آر اوز کا اگر آبجیکشن جب ہوا جس نے بھی ہوا تو مجھے بھی پتا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کیسے کرنا ہے آئی ول ڈو دیٹ تھینک یو سر